بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو مگر بیٹنگ کرنے والا ہی نہ ہو تو نتیجہ کس کے حق میں جائے گا؟ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آگے حالات مشکل سے مشکل تر نظر آتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور منہ پر چادر ڈال کر عدالتوں میں پیش کرنا کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ مقبولیت کا بخار اتر چکا ہے، کشتیاں جلائیں مگر دیکھے اور سمجھے بنا کہ لڑائی لڑنے والے سپاہی ہیں کہ بگوڑے۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، الیکشن 24 اور اس کے بعد آنے والی تبدیلی بہرحال قبولیت والوں کے لیے ہی ہوگی، مگر جس بے ڈنگے انداز میں جرلو جمہوریت کو لایا جا رہا ہے، اس نے ایک بار پھر سیاسی نظام میں غیر سیاسی لوگوں کی غیر ضروری مداخلت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات طے ہے کہ ہماری سیاست میں مقبولیت کو کبھی بھی قبولیت حاصل نہیں رہی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کی سب سے مقبول جماعت اور اس کے رہنما اس کا مقابلہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، کچھ نئی اور پرانی کنگز پارٹیوں میں جا رہے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اپنے موقف اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا زیر زمین چلے گئے ہیں۔ یہ بات تو خاصی حد تک واضح ہے کہ آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آگے حالات مشکل سے مشکل تر نظر آتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور منہ پر چادر ڈال کر عدالتوں میں پیش کرنا بھی ہمارے سیاسی مزاج کا حصہ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چند سیاسی مخالفت کے باوجود اس طرز سیاست پر اعتراض اور احتجاج کرتے تھے، اب اس عمل کی دبے دبے الفاظ میں حمایت اور اس کو مکافات عمل کا نام دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے اور خود عمران خان صاحب اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ مقبول سیاسی جماعتوں پر ایسا وقت آتا ہے، بعض اوقات رات طویل ہو جاتی ہے، مثالیں ہمارے سامنے ہیں، قربانی کی بھی اور جد و جہد کی بھی۔ بدقسمتی سے طویل رات کے بعد جو صبح دیکھی تو دھندلی ہی نظر آئی۔ پاکستان میں جو مقبولیت شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور الطاف حسین کے حصے میں آئی، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ نواز شریف صاحب تو 1997 میں 2/3 اکثریت لے کر آئے تھے، مگر جب قبولیت کی منزل سے ہٹ گئے تو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، مگر میاں صاحب نے جد و جہد کی بجائے ڈیل کا راستہ اپنایا، ورنہ شاید جنرل مشرف کا اقتدار 9 سال نہ چلتا۔ وہ عمران خان کے دور میں بھی ڈیل کر کے ہی لندن گئے اور قبولیت کی یقین دہانیوں پر واپس آئے ہیں۔ بھٹو نے ڈیل نہیں کی اور پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر ڈیل توڑ کر پاکستان واپس آئی اور شہید کر دی گئی۔ اس کے بعد کی پی پی نے مقبولیت کا راستہ ترک کیا تو ان کی مقبولیت سندھ تک محدود ہو گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے وہ کارکن اور رہنما تحریک انصاف میں چلے گئے جنہوں نے ماضی میں جنرل ضیاء کے دور کی سختیاں دیکھی۔ عمران خان کی سیاسی پشت پناہی دراصل مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو قبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر جب وہ خود مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگے تو وہ قابل قبول نہیں رہی۔ اپریل 2022 کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی جوابی حملوں کو سمجھ ہی نہیں سکی اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے۔ ایک طرف اپنے مخالفوں کے خلاف سیاسی محاذ کو لے رکھا تو دوسری طرف ریاست پر یلغار اور اس کے درمیان اپنی ہی وکٹ اور گراؤنڈ کو دوسروں کے حوالے کر دیا، ورنہ جتنا سیاسی سپیس عدم اعتماد کی تحریک کے منظور ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو حاصل تھا، وہ نہ ماضی میں بھٹو صاحب کے پاس تھا اور نہ ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس اور نہ ہی نواز شریف کے پاس۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مضبوط اپوزیشن، پنجاب، کے پی اور گلگت بلتستان میں حکومتیں کشتیاں جلائیں مگر دیکھے اور سمجھے بنا کہ لڑائی لڑنے والے سپاہی ہیں کہ بگوڑے، اور آخر میں 9 مئی کو اپنی سیاست پر خودکش حملہ کر ڈالا۔ اس کے بعد جوابی حملوں کے مقابلے کے لیے کوئی بھی سیاسی
हिकमत अमली सामने ना थी। चौधरी परवेज लाही साहब हूँ या शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, शेख रशीद अहमद साहब हूँ या फवाद चौधरी, कप्तान ने इनके मशवरों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही खुदकश हमला अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाकर अपनी ही जमात पर किया था। अब कबूलियत वाली ही MQM जो है वो बाकी रह गई है। मकबूलियत का बुखार उतर चुका है। देखते हैं इस इलेक्शन में इनके हिस्से में क्या आता है। PTI इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ही नजर आएगा। ऐसे में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हो मगर बैटिंग करने वाला ही ना हो तो नतीजा किसके हक में जाएगा। इमरान खान साहब को इस वक्त ज़बान बंदी और तहरीक इंसाफ को गैर अलानिया पाबंदी का सामना है। अब तक PTI ने कहीं भी रैली और जलसे की इजाजत मांगी तो उसे इनकार का सामना करना पड़ा है। लगता है रियासत उनको एक ऐसी बंद गली में ले जा रही है जहां उनके पास शायद इलेक्शन का बाइकाट का ऑप्शन ही बाकी रह जाए या फिर वो किंग्स पार्टी का हिस्सा बनना कबूल कर ले। इमरान खान ने अब तक ना डील कबूल की है और ना ही बाहर जाने का ऑप्शन। PTI और इमरान से लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं आपको, लेकिन ये बात है कि वो सियासत में एक ऐसी अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो ऐसे नौजवानों और वोटर्स पर मुश्तमिल है जिन्होंने 2013 से पहले शायद वोट ही ना डाला था। क्या हम उनको सियासत से दूरी पर मजबूर कर रहे हैं और क्या ऐसे जरलुल निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं जहां मकबूलियत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ कबूलियत है। इससे पहले हम भुट्टो को फांसी देकर यही कुछ कर चुके हैं। आज जो सियासी जमातें और इनके लीडर ये समझे बैठे हैं कि वो कबूलियत की लाइन में खड़े हो जाएं और उनको शायद वक्ती फायदा हो जाए, मगर वो एक कैंगरू जमहूरियत की बुनियाद पर मुल्क को सियासी दलदल से नहीं निकाल पाएंगे। कमजोर बुनियादों पर खड़ी इमारत पायदार नहीं होती। इससे पहले कि वो इमारत रेत की दीवार साबित हो, इसे मजबूत करें। इसी में मुल्क की बका है। हम वैसे ही दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। हालिया वाकयात और आने वाली खबरें किसी तूफान के हाई अलर्ट से कम नहीं। बेहतर है सियासी इत्तेफाक राय से सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वरना कहीं हमारी सियासत का हशर भी क्रिकेट टीम की तरह ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।